رسول کے ساتھ کتاب نازل ہوئی، اب اسے صحیفے کا نام بھی دیا گیا۔ مرزا صاحب صحیفے کا نام دیا گیا نا اسے۔ 4 کتابیں کہی گئی کہ 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ ان میں سب سے افضل کتاب کون سی؟ قرآن مجید ہے، یعنی قرآن سے مفضول ہے توریت بھی۔ توجہ کرنا بھائی، قرآن سے مفضول ہے توریت بھی، قرآن سے مفضول ہے انجیل بھی، قرآن سے مفضول ہے زبور بھی۔ یہ تینوں کتابیں جو ہیں وہ قرآن کا جزو ہے، قرآن کل کا کل ہے۔ سوچے ذرا سا غور کیجیے حضور بھائی، یہ ساری کتابیں، اچھا جب یہ 3 بڑی کتابیں جزو ہیں تو اس کے بعد جو صحیفے آ رہے ہیں وہ تو ان سے بھی زیادہ مفضول، وہ ان سے بھی زیادہ مفضول، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر نبی اپنے اپنے صحیفے کا عالم، ہر نبی اپنے اپنے صحیفے کا عالم، یعنی جس دور میں جس نبی پر جو صحیفہ اترا بس وہ اتنا ہی بڑا عالم۔ غور کر لیں حضور، بس وہ اتنا ہی عابد صاحب، بس وہ اتنا ہی بڑا عالم، جتنا بڑا صحیفہ اتنا بڑا نبی عالم۔ اور ان سب میں جو سب سے زیادہ علم ہے وہ قرآن میں ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خشک و تر کا علم ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو، یعنی قرآن میں نہ ہو۔ قرآن میں اگلوں کی باتیں بھی ہیں، قرآن میں پچھلوں کی باتیں بھی ہیں، قرآن میں جبل کی باتیں بھی ہیں، قرآن میں دریاؤں کی باتیں بھی ہیں، قرآن میں ہواؤں کی باتیں بھی ہیں، قرآن میں فضاؤں کی باتیں بھی ہیں، قرآن میں کہکشاؤں کی گفتگو بھی ہے، قرآن میں نجوم کی قندیلوں کی گفتگو بھی ہے۔ یعنی قرآن مجسم ہو کر اگر مجسم ہو جائے تو کل کا کل علم بن جاتا ہے۔ اور یہاں یہ طے ہو چکا کہ ہر نبی اپنے اپنے صحیفے کا عالم، اپنے اپنے صحیفے کا عالم۔ ان تمام صحیفوں میں سب سے بڑا جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی آدم قرآن کا عالم نہیں ہے، ابراہیم قرآن کا عالم نہیں ہے، اسماعیل قرآن کے عالم نہیں ہے، عیسیٰ قرآن کے عالم نہیں ہے، موسیٰ قرآن کے عالم نہیں ہے۔ قرآن کا عالم کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں ان سب سے بڑا عالم کائنات میں محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے نا ذرا مطلب بھائی، محمد رسول اللہ سب سے بڑے عالم، اس لیے کہ سب سے بڑی کتاب قرآن پاک وہ ان پر نازل ہوئی، توجہ ہے، اور نازل زمین پہ نہیں ہوئی، ہم یہ وضاحتیں کر چکے، پوری توجہ رکھیے گا جان محترم۔ اور پھر قرآن کے لیے کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، پوری توجہ۔ ہر خشک و تر کا علم کتاب مبین میں موجود ہے۔ یعنی ایک جملہ کہوں حضور، اگر بڑا ادبی جملہ کہنے جا رہا ہوں حضور، یعنی قرآن کی تعریف یہ ہے کہ کل کائنات کا علم جس میں سمٹ کر آ جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے، اور وہی قرآن جس میں سمٹ کر آ جائے اسے قلب محمد کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا جانو چند، پوری کائنات کا علم جہاں سمٹ کر آ جائے اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور وہی قرآن سمٹ کر جس قلب پر آ جائے وہ قلب رسول ہوتا ہے۔ اب ذرا سا قانون یہ طے ہونا چاہیے، اب تک تو یہ ہوا کہ جو مفضول تھے وہ پہلے آتے رہے،